زندگی کی تلاش میں ہم موت کے کتنے پاس آ گئے ہم کہاں آ گئے. Welcome dear viewers, today my contents about the research given to synopsis. دوستو زندگی خود ایک تلاش ہے اور زندگی میں کئی ایسے مواد آپ کو ملیں گے. ہم نے گیت کے مادھیم سے اس کو شروع کرنا ہے اور یہاں پہ فیض کا شعر ہے: چاق و چوبند کی تلاش، خون درماں کی تلاش، حاکم شہر بھی مجمع عام بھی. دوستو کئی ایسے اشعار ہیں جس میں ہم تلاش کا لفظ استعمال کرتے ہیں: ڈھونڈنا، کھوج لگانا، تلاش کرنا. تحقیق میں اور تنقید میں بھی بنیادی فرق ہے، لیکن یہاں پہ خاکہ نگاری ہم اس کو کہتے ہیں خاکہ، اور اس کو ہم عملی تحقیق بھی کہتے ہیں، اور انگلش میں اس کو سائنوپسس کہتے ہیں. سائنوپسس اور سائنوپسس پہ ہم نے جو اس کا فریم ورک ہوتا ہے، جس کو تیار کرنے کے لیے اس میں موضوع کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، اور اس پہ کئی خطابات پر بحث کی جاتی ہے. سائنوپسس پہ اس کو ترتیب سے اس کی لکھا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ اس کی شروع میں جو سائنوپسس میں جو فریم ورک ہے، اس کو ترتیب سے تعارف سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے صاحب کا جائزہ لیا جاتا ہے، اور اس میں کئی مٹیریل کو اور حاصل کرنے کا اور مٹیریل کو جمع کرنا ہوتا ہے، اور اس پہ کئی لوگ اس کو جمع کرتے ہیں، لیکن اس طرح ریسرچ نہیں ہے. ریسرچ میں ہم نے جو الفاظ کے تحت جو ہم نے اپنی پی ایچ ڈی اور ایم فل اور بی ایس لیول پہ جو مختلف ریسرچ ہوتی ہیں، جس کے کئی کانٹینٹ ہوتے ہیں، اور ہر ایک یونیورسٹی کی یاد رہے کہ ریسرچ الگ ہوتی ہے، اس کے الگ پیٹرن ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ ہم ایک پیٹرنس کی ایک یونیورسٹی کی پیٹرن کی ہم بات کریں گے، جس میں سائنوپسس کو تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے آپ نے اس کا شروع میں ٹائٹلز لکھنا ہوگا. جو بھی آپ کا ٹائٹل ہے، فرض کریں ڈاکٹر اسلم کی خاکہ نگاری پہ ہم نے بی ایس کے لیول پہ جو ہے خاکہ تیار کرنا ہے، اس میں بی ایس، پھر اس کالج کا نام، پھر اس میں مقالے کا نگار کا نمبر آپ کا، پھر اس کے بعد رول نمبر، تاریخ، پھر یونیورسٹی کا نام. پھر اس کے بعد دوسری ہیڈنگ ہم لکھیں گے. اس کی کئی ہیڈنگ ہے، جس میں فہرست عنوانات یعنی کانٹینٹ، ٹائٹل کانٹینٹ، جس پس منظر جو ہوتا ہے وہ ہیڈنگ ہے. لٹریچر ریویو جسے ہم کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جواز تحقیق یعنی ریشنل ریسرچ جس کو ہم کہتے ہیں، اور تحقیق کے مقاصد یہ بھی ہیڈنگ ہے، یعنی ریسرچ آبجیکٹیوز کیا ہیں، اور طریقے تحقیق جو آپ نے کس طریقے سے کی، یعنی ریسرچ میتھڈالوجی، یہ بھی اس میں آتا ہے. اور اس کے علاوہ ابواب تحقیق، یعنی تحقیق کو ابواب میں ہم چیپٹرز کی صورت میں لکھتے ہیں. اور پھر کتابیات یعنی کتابوں کے حوالے، جس کو ہم بیبلیوگرافی کہتے ہیں. تو یہ کانٹینٹس، اور اس کے علاوہ جو ہم سائنوپسس اس کے علاوہ جو تیار کرتے ہیں، تو اس کے لیے کئی ایسے ہیں: ہائپوتھیسس، پھر اس کے بعد ہیں فرضیہ جس کو ہم کہتے ہیں، پھر اس کے بعد کئی ایسی ہیں سائنوپسس میں تحقیقی سوالات، ریسرچ کویشچن جس کو ہم کہتے ہیں، موضوع کا تعارف جس کو ہم انٹروڈکشنز، بیک گراؤنڈ اور امپورٹنس اس میں آ جاتی ہیں، یعنی اہمیت، نامز، اہمیت جو آ جاتی ہے. پھر اس کے بعد جواز کی تحقیق، ریشنلز آف لٹریچر، یہ آ جاتا ہے. اور پھر جو ہے پس منظری مطالعہ جس کو ہم کہتے ہیں، لٹریچر ریویو جو ہے پس منظری مطالعہ کو انگلش میں جو ہے لٹریچر ریویو کہتے ہیں. اور پھر کئی اس کے بعد جو ہے لٹریچر ریویو میں کئی پھر باب آتے ہیں. اس میں جو ہے باب نمبر اول، باب نمبر دوم، باب نمبر 3، باب نمبر 4، باب نمبر 5. تو اس میں دوستو آخر میں جو ہے ہم یہ لکھتے ہیں ریسرچ میں، بیبلیوگرافی میں کتاب کے حوالے جو ہوتے ہیں، یعنی ایک بنیادی ماخذ جس میں ہمارے پاس بنیادی ماخذ میں پرسنس میں جو ہمارے پاس آتے ہیں،
بنیادی کتابوں کے حوالے اسلمز کا، پھر ڈاکٹر کا، پھر الگ الگ کاموں کی صورت میں اس کو لکھتے ہیں۔ ثانی ماخذ میں جو ہے علاوہ کتابیں، اس کے علاوہ جو کتابیں آپ نے کتب کے رسالے سے آپ نے لی ہے، پھر انٹرنیٹ سے لی ہے، رسائل سے لی ہے، تو ثانی ماخذ میں یہ بھی آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ثانی ماخذ میں بعض ریسرچ پیپرز میں یہ آتا ہے کہ طریقہ جو ہے آپ جو اسلم فاروقی کا لکھتے ہیں، بشرا نعمانی کا فرض کر لکھتے ہیں، تو احمد کا لکھتے ہیں، تو شروع میں الف سے علی بائی طریقہ، جس کو الفابیٹیکل آرڈرز میں آپ کو لکھنا ہوگا، یعنی پہلے اسلم الف سے ہے تو اسلم کو پہلے ہے، پھر بشرا نعمانی بی سے ہے تو بی کا، پھر تے کا، اس طرح جو ہے الفابیٹیکلز جس میں لغات میں ہوتے ہیں، اس پیٹرن کے تحت جو ہے آپ نے جو اس کا فریم ورکس جو ہے آپ کے سامنے تھوڑا سا ہم نے اسکیچ کیا ہے۔ تو دوستو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اس طرح آپ کو معلومات ملتی رہے گی، اور آپ ساتھ ساتھ نوٹ کریں۔ آپ کے پاس ریسرچ کی پیپر اور پیٹرنز آپ بدلتے جائیں تو آپ کو بہت ساری ایسی ریسرچ آپ بنا سکتے ہیں۔ تھینک فار واچنگ۔